مولانا علی مینگل کے بیان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ آج کل ایک سوال لوگ بار بار پوچھتے ہیں، وہ سوال یہ ہے کہ کیا عورت اپنے خاوند کے مرنے کے بعد منہ دیکھ سکتی ہے یا نہیں، اور میت خاوند کی چارپائی پر بیٹھ سکتی ہے یا نہیں، اور بوسہ بھی دے سکتی ہے یا نہیں۔ اسی طرح دوسرا سوال آتا ہے، خاوند اپنے بیوی کے مرنے کے بعد منہ دیکھ سکتا ہے یا نہیں، اور چارپائی پر بیٹھ سکتا ہے یا نہیں۔ یہ سوال آج کل لوگ بہت کر رہے ہیں۔ لوگوں کو شریعت کے مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، پھر کسی جاہل آدمی سے پوچھ لیا، پھر اسی پر عمل کیا۔ تو شریعت کے جو مسائل ہیں، آپ کوشش کریں کہ آپ کے ارد گرد کوئی جید عالم ہو، کوئی مفتی ہو، تو آپ شرعی مسائل ان سے پوچھیں۔ اگر کسی عام آدمی سے پوچھیں گے، وہ علم کے بغیر آپ کو جو سکھائے گا، پھر اس میں شریعت کی خلاف بھی ہوگی۔ تو یہاں پر سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا عورت اپنے خاوند کے مرنے کے بعد منہ دیکھ سکتی ہے یا نہیں، اور خاوند کی چارپائی پر بیٹھ سکتی ہے یا نہیں، بوسہ بھی دے سکتی ہے یا نہیں۔ اسی طرح دوسرا سوال ہے کہ خاوند اپنے بیوی کے مرنے کے بعد منہ دیکھ سکتا ہے یا نہیں، اور چارپائی پر بیٹھ سکتا ہے یا نہیں۔ اب اس کا جواب آپ ملاحظہ فرمائیں اور اس جواب کو ذہن نشین کر لیں۔ اگر آپ کو یہ جواب سمجھ میں آ جائے تو اپنے دوستوں کو بھی یہ سکھائیں، اپنے گھر والوں کو بھی یہ مسائل سکھائیں۔ جواب یہ کہ خاوند کے مرنے کے بعد عورت یعنی بیوہ کے لیے اس کا دیکھنا، بوسہ دینا، اس کی چارپائی پر بیٹھ جانا جائز اور درست ہے۔ کیا؟ خاوند کے مرنے کے بعد عورت یعنی بیوہ کے لیے اس کا دیکھنا، غسل دینا، اگر شوہر مر جائے، بیوی کے علاوہ گھر میں کوئی یا آس پاس گاؤں میں دیہات میں کوئی غسل دینے والا نہیں ہے، تو بیوی اپنے خاوند کو غسل دے سکتی ہے، اور اس کے چارپائی پر بیٹھ جانا، اس کو بوسہ دینا درست اور جائز ہے۔ البتہ اس میں ایک مسئلہ یہ سمجھے کہ بیوی اگر مر جائے تو خاوند بیوی کو صرف دیکھ سکتا ہے۔ بیوی اگر مر جائے تو خاوند صرف بیوی کو دیکھ سکتا ہے، غسل بھی نہیں دے سکتا، اور نہ ہی بغیر کسی آئل کے، یعنی کفن کے اوپر تو ہاتھ لگا سکتا ہے، اس کے اور جسم پر، پیشانی پر، پاؤں پر وہ ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس کے چارپائی پر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ شریعت کے مسائل ہیں، یہ مسائل ہم پوچھتے نہیں ہیں علماء کرام سے، مفتیان سے، پھر ہم غلطی کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شرعی مسائل ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔